آپ کی نظر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور خاص طور پہ جن چیزوں پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. آج ہم ذرا بات کرتے ہیں ڈاک ٹاک کے سیگمنٹ میں ود اے ڈاکٹر بیکاز آئی انفیکشنز آر بیکمنگ ویری ویری کامن. اور آئے دن بیکاز ہوا میں اتنا پولیوشن ہے, اتنی گندگی ہے, یا تو آپ سوزش دیکھ رہے ہوتے ہیں, پنک آئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر انفیکشن ایک جیسا نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو یکایک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں اریٹیشن ہے, پانی آ رہا ہے, سوزش ہے, یا پھر آپ کو دھندلا دکھائی دے رہا ہے, تو کس پوائنٹ پہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ کون سی چیزیں خود آپ گھر میں کر سکتے ہیں اور کن چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے؟ آئیے ذرا یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیدہ سرنگ. آپ کنسلٹنٹ آئی سرجن ہیں, ہیڈ آف آپتھمالوجی سروسز ہیں ایٹ دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ فار بینگ ہیئر ود اس. مجھے یہ بتائیے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہماری جو قوت بصارت ہے وہ ایک تو کمزور ہوتی چلی جاتی ہے, بٹ ساتھ ساتھ وی آر آلسو سسیپٹیبل ٹو اے نمبر آف انفیکشنز. ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایج کے ساتھ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ایجنگ کے ساتھ ہماری امیونٹی بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. جی, ہماری آنکھوں کے اندر جو ایک بیسک ہمارا میکولا کر کے ایک چیز ہوتی ہے with which we can see things, right? It's the central part of the retina. تو اس میں چینجز آتی ہیں ایج ریلیٹڈ, اور وہ موسٹلی ہوتی ہیں اگر آپ کی فیملی میں ہے تو وہ آ سکتی ہیں, اور اگر آپ کی سن لائٹ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو آ سکتی ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے obviously we cannot change the family. It's known as age-related macular degeneration, اور it's very common in European countries, but it's also common in our part of the world. اسپیشلی جو ماؤنٹینس ہماری ایریاز ہے وہاں پہ بہت کامن ہے. ان کو روکنے کے لیے جو میرا مشورہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی آپ سے ہو سکے آپ سن لائٹ ایکسپوجر سے بچیں, بالکل صحیح. کیونکہ یو وی ریز آپ کی ویسے بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی, اسکن کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی, آنکھوں کے اچھا, لیے بہت آج مضر ہوتی. بالخصوص ڈاکٹر زبیدہ ہم بات کرنا چاہتے تھے ریٹنل ڈٹیچمنٹ کے بارے میں. مجھے یہ بتائیے کہ ریٹنل ڈٹیچمنٹ کیسے اور کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہمارا کوئی ایسا لائف سٹائل ہے, ہماری کوئی اپنی پری ڈسپوزیشن ہے جو ہمیں زیادہ سسیپٹیبل اور ولنریبل بناتی ہے ٹورڈز ریٹنل ڈٹیچمنٹ؟ جی سدر, ریٹنل ڈٹیچمنٹ بیسکلی پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ریٹنل ڈٹیچمنٹ از لائک آپ کے پیچھے کا جو پردہ ہے, جو بیٹری ہے آپ کی, وہ اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے. اور اس کی سرٹن رسک فیکٹرز ہوتی ہیں, اور اس میں جو مین رسک فیکٹر ہے وہ obviously وہ دوبارہ ایجنگ ہے. ایجنگ کے ساتھ ہمارے پیچھے کا جو پردے کے سامنے ایک جیلی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی ہے, وہ تھوڑی سی لیکوفائی ہو جاتی ہے, اور وہ جیلی ریٹنا کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے. دیٹ از نون ایز posterior vitreous detachment. وہ نارمل ایک ایجنگ ہے, فیزیولوجیکل پروسیس ہے. اب اس فیزیولوجیکل پروسیس میں کبھی کبھار گاڈ فاربڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹنل ٹیئرس آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریٹنل ڈٹیچمنٹ ہو سکتے ہیں. دیٹس ون آف دا رسک فیکٹرز. اس کے علاوہ جو ایک اور رسک فیکٹر جو میجر جو میں بتانا چاہوں گی خاص طور پر ہمارے ویورز کو, وہ ہوتا ہے گلاسز کا ہائی نمبر. خاص طور پر مائنس کا جو نمبر پہنتے ہیں بچے یا بڑے, ان میں اگر ہائی نمبر ہیں -3.5 -4 سے ابو کے جو نمبرز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے ریٹنل ڈٹیچمنٹ کا. تو ان کو چاہیے کہ ہر سال اپنا ایک دفعہ آپتھمالوجسٹ سے معائنہ کرائے ہیں, خاص طور پہ پیوپلز کو ڈائلیٹ کر کے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرائے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو معائنے کی آپ نے بات کی, اگر اتنا ہائی نمبر ہے تو لوگ گلاسز بھی پہنتے ہیں, لوگ کانٹیکٹ لینسز کا بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اب لیسک سرجری بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہو رہی ہے, تو کیا یہ رسک مزید بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے؟ نہیں, گلاسز سے کے پہننے سے یا نہ پہننے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. لیسک کرانے سے یا نہ کرانے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک رسک فیکٹر ہے جو کسی نہ کسی بندے میں ہو سکتی ہے. کسی کا -20 ہے اس میں نہیں ہو رہا ہے, لیکن کسی کا -10 ہے اس میں ریٹنل ڈٹیچمنٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک اور رسک جو میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری آف ریٹنل ڈٹیچمنٹ ہے تو اس میں رسک بڑھ جاتی ہے, اور اگر کسی کی دوسری آنکھ میں خدا نخواستہ ریٹنل ڈٹیچمنٹ ہو چکی ہو تو اس میں 10% رسک بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح. تو لیسک سے اور کرانے یا نہ کرانے سے صحیح. ڈاکٹر زبیدہ, is there any way we can do to reduce our chances of getting retinal detachment؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ڈائگنوز ہو جائے تو اس کے بعد علاج کیا ہے؟ کیا سرجری اس کا واحد حل ہے؟ جی دیکھیے, پریونشن کے طور پہ اگر کسی کے رسک فیکٹرز ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں تو ان کو لازمان عملی آنکھوں کا معائنہ ٹائملی کرانا ضروری ہے. تو ان رسک فیکٹرز کے علاوہ اگر کوئی ڈائبیٹک ہے,
उनमें एक और किस्म की रेटिनल डिटैचमेंट होती है जिसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जिसमें पीछे ब्लड वेसल्स बनते हैं जो रेटिना को ड्रैग कर सकते हैं, तो इट्स नोन एज फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो इसमें ये होता है कि इसके प्रिवेंशन के तौर पे सबसे ज़रूरी अपनी आंखों का मुआयना है। अगर आपके सिम्टम्स हो या ना हो तो आप साल में एक दफ़ा जिन जिन के रिस्क फैक्टर्स हैं वो अपनी आंखों का मुआयना कराएं। दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता सिम्टम्स हो जाएं, इसके सिम्टम्स में मैं थोड़ी सी बता दूं कि फ्लोटर्स कहते हैं, जो छोटे छोटे से दाग धब्बे जैसे या मच्छर मक्खी जैसे नज़र आ सकते हैं आंखों के सामने, या कर्टन जैसा आंख के सामने आ सकते हैं, या आंख की ब्लरिंग ऑफ विजन, एकदम से नजर कम हो सकती है। तो इस सिचुएशन में इससे सर्जिकल इमरजेंसी एक्चुअली, तो दे नीड टू सी अ डॉक्टर, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और इसका इलाज सिर्फ सर्जरी के जरिए होता है अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका हो, और इसको इमरजेंसी के तौर पर हम डील करते हैं। इसको बहुत लटकाते नहीं है क्योंकि फिर विजुअल प्रोग्नोसिस कम हो जाती है अगर इसको लंबा अरसा हम रखे तो यानी दिस इज़ एन इमरजेंसी। और अगर इस तरह के आपने जैसे कहा कि सिम्टम्स अगर किसी को महसूस हो रहे हो तो फ़ौरन अपने मौलिद से आप रुजू करें। सर्जरी के बाद वेरी क्विकली डॉक्टर ज़ुबैदा, डाउन टाइम कितना होता है और कितने अरसे में मरीज़ रिकवर कर जाता है और उसकी विजन रिकवर कर जाती है? सर्जरी पे फिर अगेन इतना डिपेंड करता है कि सर्जरी किस नोयत की रेटिनल डिटैचमेंट के लिए हो चुकी है, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स हैं रेटिनल डिटैचमेंट की, और फिर मल्टीपल उसमें ये होता है कि फिर वो भी स्टेजेस भी होती हैं। ओके। तो आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस और आपका जो मखसूस और मुनफरिद आपका केस है उसके ऊपर इसको ये डिपेंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैदा फॉर हाईलाइटिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। प्लीज़ अपनी आँखों का अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी है उसका ख्याल रखें।